عادل شاہ اور قطب شاہ کے سفیر روانہ ہو چکے تھے سیواجی کے سفیر مونجے کے ساتھ۔ سیواجی اپنے قلعہ راج گڑھ میں مقیم تھا۔ یہ جگہ پونا سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ راج گڑھ میں اس کے رہنے کی حویلی بڑی شاندار تھی۔ ابھی تخت حکومت اس کے قبضہ میں نہیں آیا تھا، لیکن شاہی ٹھاٹ کا جہاں تک تعلق تھا کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ابھی قلعہ کا چکر کاٹ کر آیا تھا، گھوڑے سے اترا اور سیدھا اپنے دیوان خانے میں چلا گیا۔ یہیں بیٹھ کر وہ امور حکومت سر انجام دیا کرتا ہے۔ یہاں انتظار میں اس کے چند سردار سپاہی بیٹھے تھے، لیکن وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور تشویش کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ اس کا یہ رنگ دیکھ کر سب گھبرا گئے، لیکن کسی میں یارانہ تھا کہ وہ پوچھتا کیا بات ہے، تباہ نازک اس وقت برہم کیوں نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ سیواجی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا، ہمت سنگھ۔ ایک سردار نے سر جھکا کر عرض کیا، مہابلی۔ سیواجی نے پوچھا، مونجے اب تک کیوں واپس نہیں آیا؟ ہمت سنگھ نے عرض کیا، وہ بہت بڑی مہم پر گیا ہے، لہٰذا آنے میں کچھ دیر تو ہوگی۔ نہ جانے کیوں دیر ہو رہی ہے، سیواجی نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ عادل شاہ اور قطب شاہ کو راہ راست پر لانا آسان کام تو نہیں ہے، سیواجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس انتظار میں وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمت سنگھ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ بھگوان کی کرپا سے 2-4 ہی دن کے اندر آ جائیں گے مونجے جی۔ سیواجی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، اجلا ابھی تک نہیں آیا۔ ہم نے اسے تاکید کر دی تھی کہ جلد از جلد رانا نیتو سنگھ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے۔ رانا نیتو سنگھ؟ ہاں ہمت سنگھ، ہم بہت جلد بہت بڑا معرکہ شروع کرنے والے ہیں۔ رانا کی شادی راجکماری سے کر دیں گے۔ مہابلی، یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے۔ ہاں، اس ذمہ سے فارغ ہونے کے ہم یکسوئی اور اطمینان سے دعوے شروع کر سکیں گے، اور اب یہ سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ مسکراتے ہوئے، نہیں، ہم مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اس پوری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہوگا مہابلی، ضرور ہوگا۔ سیواجی جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور عملی جامہ پہنا کر رہتا ہے۔ بے شک مہابلی، اب تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ایسا سردار سانگا نے کہا۔ مغلیہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی آسانی سے باقی مسلم ریاستوں کو، خاص طور پر دکن کی مسلم ریاستوں کو ہم اپنا مطیع اور باجگزار بنا لیں گے۔ سیواجی نے ترچھی نظروں سے سانگا کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس نگاہ اور لب و لہجہ سے کچھ گھبرا سا گیا۔ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جب مغلیہ سلطنت پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، جب دلی کے لال قلعہ پر ہمارا پرچم لہرانے لگے گا، جب آگرہ کا دارالحکومت ہمارے قبضہ میں آ جائے گا، جب سکندرا اور فتح پور سیکری ہماری مملکت کے اجزاء ہوں گے، تو ہندوستان کی ریاستیں عام طور پر اور دکن کی اسلامی ریاستیں خاص طور پر ہماری باج گزار اور مطیع منقاد بن جائیں گی۔ سیواجی ہنس پڑا۔ اس نے زہر خند کرتے ہوئے پوچھا، صرف باج گزار، صرف مطیع اور منقاد؟ یہ عجیب و غریب سوال سن کر سانگا کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حیرت سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگا۔ سیواجی نے اسے بتایا، ساری ہندو مسلم ریاستیں، جن میں دکن کی اسلامی ریاست شامل ہے، ختم ہو جائیں گی۔ ختم ہو جائیں گی مہابلی؟ ہاں سانگا، مسخ ہو جائیں گی، جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ ہم ان کا وجود نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ سارے ہندوستان میں صرف ایک حکومت ہوگی، اور
طرب نشاط میں دفعتاً مونجے اندر داخل ہوا۔ مونجے کو دیکھ کر سب کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی، سب خاموش ہو گئے۔ سیوا جی نے اسے دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف گھسیٹا اور گلے سے لگایا، پھر کہا، مونجے تم آ گئے؟ وہ ادب سے سر جھکا کر عرض پیرا ہوا، جی ہاں مہابلی غلام حاضر ہے۔ سیوا جی اور اس کے ساتھی کی شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی۔ سیوا جی نے جذباتی لہجہ میں کہا، تم نہیں تھے تو ہر چیز بے مزہ اور بے لطف نظر آ رہی تھی۔ ہم تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ ابھی ہم ہمت سنگھ سے تشویش اور اضطراب کے عالم میں بھی پوچھ رہے تھے کہ مونجے کہاں رہ گیا، کیوں نہیں آیا، اسے کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا؟ بھگوان کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت آ گئے۔ مونجے نے کچھ فخر، کچھ غرور، کچھ ناز کے ساتھ جواب دیا، مہابلی غلاموں کو بھلا کون ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا۔ وہ گھر سے باہر جب قدم نکالتے ہیں تو کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوم لیتی ہے۔ سیوا جی کو ان الفاظ میں امید کی جھلک نظر آئی۔ اس نے التفات آمیز نظروں سے اسے اپنے اس سردار کو دیکھا اور پوچھا، تو کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ مونجے نے سراپا نشاط و انبساط بن کر جواب دیا، مہابلی کا غلام کامیاب ہو کر آ گیا۔ سیوا جی نے دریافت کیا، کیا عادل شاہ ہماری مدد کو تیار ہے؟ مونجے نے جواب دیا، صرف عادل نہیں بلکہ قطب شاہ بھی تیار ہے۔